بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کرونا کے اوپر، کہ کرونا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، کتنی تیزی سے یہ اپنی تباہی مچا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں وہ حدیث یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہ بیسیکلی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ان تینوں احادیث کو جب وہ اکٹھا کرتے ہیں تو بات کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کا مفہوم ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سوال کا جو سٹارٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ ایمان بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کے 6 پوائنٹس بتائے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ چوتھا پوائنٹ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پانچواں پوائنٹ ہے قیامت پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ملاقات پر ایمان لاؤ۔ چھٹا پوائنٹ ہے تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 پوائنٹس ایمان کے بارے میں بتا دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس حدیث میں شروع میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص آتے ہیں نبی پاک کے پاس، اینڈ میں بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلے دوسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا پوائنٹ خالص اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ دوسرا پوائنٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو۔ تیسرا پوائنٹ نماز قائم کرو۔ چوتھا پوائنٹ زکوٰۃ ادا کرو۔ پانچواں پوائنٹ رمضان کے روزے رکھو، اور چھٹا پوائنٹ حج کرو۔ اب یہ 6 پوائنٹ اس میں آ گئے۔ پہلے ایمان میں بھی آگے ایمان کو ڈیفائن کر دیا، اسلام کو ڈیفائن کر دیا، پھر تیسری بات احسان کے اوپر کہ احسان کیا ہے۔ پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، یعنی کہ یہ ایک جب آپ ایمان پر اور اسلام پر جب آپ فوکس کر لیتے ہیں ان 6 پوائنٹس پر، ایمان کے اور 6 پوائنٹ اسلام کے، تب آپ کی نماز مضبوط ہو جاتی ہے۔ نماز ایسے ہو جاتی ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا سوال کا جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا۔ چوتھا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس حدیث میں 4 سوال کیے گئے ہیں، ان 4 میں ایک سوال ہے قیامت کب آئے گی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جو بتانے والا ہے ان کو زیادہ علم نہیں ہے، ایک جتنا علم ہے، لیکن میں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، کیونکہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کی آیت وہاں پہ کوٹ کی، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 نشانیاں بتائی ہیں۔ اس سے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان 2 نشانیوں کی۔ آپ بھی دیکھیں، ایمان کی بات ہوئی، اسلام کی بات ہوئی، ڈیٹیل میں پوائنٹس آگے ڈیفائن کر دیا، لیکن جب قیامت کی بات ہوئی تو صرف 2 نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر صرف بات کی پہلی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ آج کل جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح بیٹیاں اپنی ماؤں پہ حکم چلاتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں، یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے بات کہ بھی یہ بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ چیز ہو چکی ہے تبھی اگلی چیز ہوئی، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ تھا اس کا، پوائنٹ کا، اس سیکوینس کا، کہ پہلے یہ ہوگا، یعنی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کے ہم نے ایسے ڈیکوڈ کرتے ہیں، کافی علماء سے ہم نے اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل بچے اپنے ماں باپ پہ حکم چلاتے ہیں، یہاں پر صرف فیمیل کا فیمیل سے تعلق ہے، بتایا ہوا مالکہ اپنی لونڈی کو جنے گی۔ تو جس طرح بیٹیاں اسپیشلی اپنی ماں کو جس طرح ٹریٹ کرتی ہیں آج کل اسپیشلی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ سمجھ لیں گے نا، ہم بیسیکلی سمجھنا کیا ہے، صرف حق کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز ہمارے سامنے ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم اگر نہ مانیں گے تو پھر مجرم تو ہم ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس حدیث میں کلیئرٹی میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو بکریاں چرنے والے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، یہ جو عرب بدو ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے، عالی شان اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔ یعنی کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حالانکہ اس دور میں کوئی اونچی بلڈنگیں عرب بدوؤں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ لوگ کبھی بنائیں گے، کیونکہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے یہ بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ کون ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے؟ تو یہ حدیث ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہے، اور یہ بھی کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، یہ آج سے کوئی 20 سال کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ بلڈنگیں ہماری بننی شروع ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جب اس صدی کا آغاز ہوا ہے تو اس کے پہلے 10 سال کے اندر اندر یہ سب بلڈنگیں بن چکی تھیں۔ تو یہ اتنی بڑی نشانی پوری ہوئی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نشانی کے ساتھ ہم ملائیں گے یہ نعمان بھائی
جو حدیث بیان کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہ جو فتنے ہیں، تاریک رات کے جو فتنے ہیں جو پے در پے آئیں گے، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں. نعمان بھائی آپ سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں. یہ کچھ چیزیں ہماری رہ گئی تھیں، ہم کوشش کریں گے آج اس کو کور کرنے کی. یہ مسند احمد کی 11676 نمبر حدیث ہے، اور یہ بالکل صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. اس کو محدثین نے صحیح کہا ہے. اب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب ہم نے اس کو آج کے تناظر میں سمجھنا ہے. اس وقت تاریک رات کے فتنے، جس کا آغاز ہم نے بتایا تھا فتنہ دہیمہ سے ہو چکا ہے، نظر نہ آنے والا فتنہ. لوگ سمجھیں گے فتنہ چلا گیا، فتنہ پلٹ کر شدت کے ساتھ اور لانگر ڈیوریشن کے لیے واپس آ جائے گا. تو اب یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے آج اس کو پہلے رضوان بھائی نے وہ بتایا کہ بلڈنگز بن جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ قیامت میں داخل ہو چکے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جبرائیل آئے تھے سکھانے کے لیے ہم لوگوں کو. بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جس سبجیکٹ کے اوپر جتنی محنت کی ہے، یہ صحابہ کی زندگیوں میں تو نہیں آنا تھا، یہ ہماری زندگیوں میں آنا تھا. اور ہم بار بار اتنا کیوں ہمیں محنت کرنی پڑی ہے، کیوں کوشش کرنی پڑی ہے کہ دنیا فرسٹ ٹائم اینڈ آف ٹائمز میں داخل ہو رہی ہے. کسی اسکالرز کے پاس اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کسی عالم کے پاس اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. دیکھیں، نماز، روزہ اور جو حج اور دیگر مسائل ہیں، یہ سب ایکسپیرینسڈ علماء ہیں، ان کے پاس اس کے متعلق ایک صحابہ کا ایکسپیرینس چلا آ رہا ہے. تابعین کو ٹرانسفر ہوا، تبع تابعین کو ٹرانسفر ہوا، اس سے محدثین کو، علماء کو، فقہاء کو، تو وہاں سے آگے یہ ٹرانسفر ہوتا رہا. تو اس پہ اتنے کو مسائل ہمیں نہیں آئے. گو کہ چند معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت کا اجماع بہت سے معاملات میں ہے. لیکن اس میں ہمیں اتنے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا پہلی دفعہ اینڈ آف ٹائمز میں داخل ہو رہی ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جب یہ بلڈنگز تم دیکھ لو، یہ اسکائی لائن آج ہم دیکھتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سکھانے آئے تھے. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکائی لائن کو بنے ہوئے 15 16 17 سال گزر گئے ہیں. یہ برج خلیفہ، اس کو بنے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں. اور یہ حرم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ تیسری بڑی بلڈنگ مکہ ٹاورز ہیں، ان کو کتنا عرصہ گزر گیا. اور آپس میں اب سعودیہ نے اس کے بعد ایک اور بلڈنگ اناؤنس کر دی ہے کہ ہم اس سے ڈبل منزلہ بنائیں گے جتنی دبئی نے بنائی ہے. تو یہ آپس میں تقابل اور تفاخر جو ہے، یہ وہ لوگ جو ان کے چرواہے تھے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ننگے پاؤں تھے. اگر آپ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے ادھر سعودیہ کے اندر. اور یہ 71 سے پہلے ادھر آئل نہیں نکلا تھا. ان کے حالات بھی بڑے خراب تھے. متحدہ عرب امارات کے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، پھر یہ بلڈنگیں بنانے میں لگ گئے. تو یہ اینڈ آف ٹائمز میں داخل ہونے کی نشانی رسول اللہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ادھر یہ حدیث ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں. اس کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس آئے تو بیان کیا کہ کل جب ہم ان کی خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا، کیا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے قبل بپا ہونے والے فتن کے بارے میں حدیث سنی ہو؟ تو سب نے کہا اس بارے میں تو ہم نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سنا ہے. انہوں نے کہا شاید تم لوگ میری بات سے انسان کے اس کے اہل اور معال کا فتنہ سمجھ رہے ہو، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو حضرت عمر چونکہ ایک بڑے فقیہ صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً یہ لوگ وہی سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا. ان فتنوں کو تو نماز، روزہ اور صدقات مٹا دیتے ہیں. تو اب پوائنٹ ادھر نوٹ کریں کہ اب جو فتنے کا ذکر ہونے جا رہا ہے اس کو نماز، روزہ، صدقات مٹا نہیں پائیں گے. کیونکہ عام حالات میں جب جیسے دنیا پچھلے 1400 سال سے چل رہی تھی، اس میں جو فتنے تھے ان کو نماز، روزہ اور صدقات یہ مٹا رہے ہیں. اب جو فتنہ آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہو جو سمندر کی موجوں کی طرح تند اور تیزی سے آئیں گے. ٹھیک ہے، اب ادھر ذرا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جو ویوز ہیں سمندر کی، آپ جیسے آج کل ہمارا کرونا چل رہا ہے، آپ لکھیں گوگل کے اوپر کرونا ان USA، کرونا ان انڈیا، کرونا ان پاکستان، تو نیچے آپ کے ایک گراف نظر آ جاتا ہے جس میں ویوز بنتی ہیں. یہ 2 ڈائمینشنل گراف ہے. اس میں ایک سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کی ڈیٹ چل رہی ہے. اب دوسری سائڈ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں نمبر آف کرونا پیشنٹس ہیں اس پرٹیکولر جیوگرافیکل لوکیشن کے.
اب پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں یا انڈیا کو آپ دیکھتے ہیں یا یو ایس اے کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک بلو کلر میں ایک ویوز آپ کو نظر آتی ہیں، ایک ویو کے بعد دوسری ویو کے بعد یہ تیسری ویو اس قدر بلند و بالا، اور انڈیا میں آپ دیکھیں گے تو ایک ویو کے بعد یہ دوسری ویو ابھی تک سٹل اوپر جا رہی ہے. جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک اس نے اپنا پیک کو ٹچ نہیں کیا. پیک کے بعد وہ تھوڑی سی نیچے آتی ہے ویو، لیکن ابھی دوسری ویو مکمل. اب جتنی بڑی ویو ہے اتنی ہی بڑی تباہی ہے، اور یہ سب آپ یہ دیکھتے ہیں یہ بلو کلر میں بناتے ہیں کیونکہ اس کو وہ اوشن ویوز کہتے ہیں. اور اسی چیز کو صحابہ کرام ڈسکس کر رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ انہوں نے سنا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے قبل بپا ہونے والے اس فتن کے بارے میں جس میں پے در پے یہ موجیں آئیں گی، ٹھیک ہے. اب لاسٹ میں بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور حدیث ہم نے بتائی تھی کہ یہ ان کے گایوں کے چہروں کی طرح یہ آپس میں مشابہت رکھیں گے، اور تم حضور نے فرمایا کہ آپ اس میں تمیز نہیں کر سکیں گے، اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے. کرونا تھا، برازیلین کرونا P1 ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا ایک UK کا کرونا آیا، پھر ہم نے دیکھا سب سے پہلے وہ جو چائنا ماڈل کرونا آیا جو ساؤتھ افریقن تھا، افریقہ کا کرونا آ گیا، برازیل کا کرونا آ گیا، UK کا کرونا آ گیا. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کے اندر B1617 B1618 ٹرپل میوٹیشن کے ساتھ یہ 2 نئے کرونا آ گئے ہیں جو کہ قابو نہیں آ رہے. اور ابھی تک سائنسدان جو اس میں جنہوں نے کام کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویکسین ان کروناز پہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ وائرس اپنے آپ کو کس طرح سے میوٹیٹ کرتا ہے اور دشمن اس کو کیسے ایز اے بایولوجیکل ویپن استعمال کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اس وقت جنگ تو چودراہٹ کی جنگ ہو رہی ہے. چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ سپر پاور کے پیچھے سے اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے جو گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اللہ ہیز سم ڈفرنٹ پلانس واللہ خیر الماکرین، جو ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے. جی اس میں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جہاں یہ فتنے ہیں وہاں ان کا حل بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لو، یا جانوروں میں چلے جاؤ یا پہاڑوں میں چلے جاؤ یا اپنی زمینوں پہ چلے جاؤ، یعنی کہ لوگوں سے عام پبلک سے دور ہو جاؤ، یا اپنے آپ کو گھر میں قید کر لو. اچھا اب یہ جو ہے یہ جو سمندر کے موجوں کی طرح آئیں گے، یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا پوائنٹ. تو اس کے بعد اس حدیث کا متن یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل اس فتنے سے مانوس ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کے دل مانوس نہیں ہوں گے. جن کے مانوس نہیں ہوں گے ان کے دل روشن ہو جائیں گے، اور جن کے مانوس ہو جائیں گے وہ دل سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ یکے بعد دیگرے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو دیں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلی میں بتایا تھا ایپیسوڈ کے اندر، ایک طرف ایمان آ جائے گا، ایک طرف نفاق آ جائے گا. تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کے اوپر کام کرنے کی، کیونکہ آگے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. ایک چھاننی جو فلٹر ہے وہ لگنے لگا ہے، جس میں سے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دینا ہے اور جس میں سے نفاق کو اللہ نے علیحدہ کر دینا. 2 کیمپس بن جائیں گے، ایک کافروں کا کیمپ ہوگا، منافقین کا، اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا، اور ایک ایمان والوں کا کیمپ ہوگا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے. تو ان فتنوں کے بارے میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈیٹیلڈ ڈسکرائب کیا ہے، اس کو صحابہ نے آگے بتایا، اس کو آگے محدثین نے نقل کیا. تو اس میں جیسا کہ رضوان بھائی نے بتایا کہ مختلف فتنے ہیں، اور ان فتنوں کا حل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کے پاس جو جا سکتا ہے پہاڑ پر، وہ تو پہاڑ پر چلا جائے. اس کا بہترین مال عنقریب بکریاں ہوں گی. حضور نے فرمایا مومن کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جس کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہ چرائے گا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا. لیکن اب ظاہر ہے ہر بندہ تو پہاڑ پر نہیں جا سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ پھر آگے آپ حدیث پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جانوروں میں چلے جائیں، اپنے جن کے پاس بکریاں ہیں بکریوں میں چلا جائے، جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ میں چلا جائے، جس کے پاس زمین ہے وہ اپنی زمین پہ چلا جائے. بیسکلی یہاں بیان یہ کیا جائے عام پبلک سے دور ہو جانا ہے. آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کر لینی ہے عام پبلک سے، اور یہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں، اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیں. گھر کا ٹارٹ بن جائے، حدیث کے الفاظ ہے اپنے گھر کا ٹارٹ بن جانا، گھر میں جم جانا. تو یہ بڑی کلیئرٹی میں یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عام پبلک سے دور ہو جانا ہم نے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے. کوئی اس میں جتنا بھی پارٹیسپیٹ کرے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا اس فتنے میں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 7247. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عنقریب فتنے برپا ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا
کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو ان کی طرف جھانکے گا وہ بھی اسے اوندھا کر دیں گے، اور جس کو جو پناہ گاہ مل جائے وہ اس کی پناہ حاصل کر لے۔ اب پناہ گاہ ڈیفائن کر دیا رضوان بھائی نے شیلٹر لینے کہ جس کو، اب دیکھیں اب بات یہ ہو رہی ہے اینڈ آف ٹائمز کی۔ رسول اللہ یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اینڈ آف ٹائمز کا، اور ان کو یہ پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ بلڈنگیں اور یہ اسکائی لائن بن چکی ہے دبئی کی، اور لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگ لیوش اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اب وہ ادھر کیا سکھا رہے ہیں کہ تم بکریاں لے کے پہاڑ پر چلے جانا۔ اب دیکھیں دبئی میں کس کے پاس بکریاں ہیں؟ اب بکریاں نہیں ہیں تو اب اونٹوں کے پاس، جس کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹوں میں چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے حضور آپ کو کلیئرلی یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ نے سٹیز کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر سٹیز کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو فتنہ دجال آنا ہے وہ سٹیز میں ہوگا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اس ٹیکنالوجی کے باوجود ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے پاس لینڈ ہے وہ لینڈ میں چلا جائے، اونٹ ہے اونٹ کے پاس چلا جائے، آف گریڈ لیونگ، ٹھیک ہے، آف گریڈ لیونگ، جو پہاڑ پہ جا سکتا ہے وہ پہاڑ پہ چلا جائے۔ تو ایمان بچانے کے لیے، آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ ہجرت صحابہ نے بھی کی تھی، اور ہجرت کے بعد ہی بندہ مومن بنتا ہے۔ تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر اب جب ان فتنوں کی آگے ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ اس میں آگے حضور نے فرمایا قحط بھی آئیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، اس میں بایولوجیکل ویپنز بھی، وارفیئر جو کہ ابھی استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں، ایگریکلچر وارفیئر بھی آپ کے اوپر، فصلوں کے اوپر، اور یہ جیسا کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اس سال، آپ نے دیکھا آم کی فصل اس سال نہیں پک رہی، تو ایک کھانے پینے کا ایک بحران یہ بھی آگے کھڑا ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ نے نمٹنا بھی ہے۔ آگے جو ہے ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، عمل کرنا یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان سارے دور فتن کے اندر اللہ تعالی ہمیں بحفاظت اپنے ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کو گزارنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کچھ صحابہ، حدیث کا مفہوم ہے صحابہ آپس میں قیامت کی باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے ہیں مسجد میں، تو ان کو کہتے ہیں کہ جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ان 10 نشانیوں کو ہم کہتے ہیں میجر سائنس، 10 میجر سائنس۔ وہ 10 میجر سائنس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس تک ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک تو ہم حضرت امام مہدی تک ہم نے اپنا جتنی بھی ہماری ریسرچ ہے اس تک محدود رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف جائیں گے، لیکن پہلے اس دور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جمپ کر کے آگے چلے جانا بھی کوئی حکمت نہیں ہے۔ ہم پہلے انشاءاللہ تعالی اس ساری چیز کو سم اپ کر لیں، سارے حضرت امام مہدی تک کے ساری چیزوں کو ہم ایک اسٹیبلش کر لیں، یہ فیکٹ کو کہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم 10 میجر سائنس ہیں اس طرف بھی جائیں گے، لیکن وہ 10 میجر سائنس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اب لیکن اس حدیث میں جس میں بلڈنگز کا ذکر ہے، اس میں 10 میجر سائنس کا ذکر نہیں ہے، اور 10 میجر سائنس سے ہمیں پتہ ہے کہ اس 10 میجر سائنس میں 3 میجر سائنس ایسے ہیں جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ Door will be closing very soon۔ ایک ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، ایک ہے زمین کے جانور کا نکلنا، دابت الارض کی بات ہوتی ہے، ایک ہے دجال۔ یہ 3 سائنس یہ سمجھ لیں کہ یہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اوپر نیچے ہیں یہ تینوں سائنس۔ اب یہ جیسی تینوں مکمل ہو جائیں گے نا، جن میں سے آخری آئی تھنک سورج کا جو ہے مغرب سے نکلنا ہوگا، لیکن وہ بالکل ساتھ ہی ہوگا، دجال کے ساتھ ہی ہوگا وہ ٹائم پیریڈ، کیونکہ دجال کا بھی جو ایک پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا لینتھ اس طرح ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرف آئیں گے، لیکن میں یہاں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ 3 سائن جیسی مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایمان لے آیا، ایمان والوں کے لیے توبہ نہیں ہوگی اس کے بعد۔ ہاں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن وہ عیسائیوں کے لیے ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ لیکن یہاں جب سورج نکل آیا مغرب سے، اس کے بعد جتنے بھی ہم لوگ ہیں، اگر ہم نفاق کی حالت میں، تو پھر ہم واپسی کا ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ جو سو کالڈ مسلم جو ادھر رہ گیا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس طرف رہ گیا وہ ادھر رہ گیا، جی، جو ادھر ہے ادھر والا ادھر ہوگا، اور ادھر والے کو اس نے اپنا ایمان بچاتے رہنا ہے، اس نے ادھر نہیں جانا۔ سارے ٹرائلز ہی ایمان والوں کے لیے نا، سارے ٹرائل ان کے لیے۔ تو لیکن یہ ڈورز بند ہونے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ 10 میجر سائنس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 4 سوال کر کے گئے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلڈنگز ہیں نا، یہ بنیاد ہے اینڈ آف ٹائمز کی، یعنی کہ وہ اتنا بڑا سائن پورا ہو چکا ہے کہ اس کے بعد اگلے میجر سائنس بالکل قریب ہیں،
اور ہم جس طرح دیکھیں کہ حضرت امام مہدی نے شام کی تباہی کے بعد آنا ہے، اور حضرت امام مہدی سے ہی ریلیٹڈ ہے سارے میجر سائنس، یہ بالکل کنیکٹڈ ہیں، ایک چین ہے بالکل. تو یہ ہم اس وقت اس دور میں، اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. یہ بلڈنگز والی جو حدیث اتنی بڑی پوری ہوئی ہے، اور اس کو بنیاد کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنیادی باتیں تمہیں دین کی سکھا کے گئے ہیں. تو اتنا بڑا یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ ایک اتنی بڑی ایک ایونٹ ہو چکا ہے جو حدیث کے مطابق ہو چکا ہے کہ اب ہمارے پاس ifs and buts کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کھڑے ہونا ہے. اس لیے ہمیں اپنی ایمان پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. آگے کرونا آ رہا ہے، مزید تیزی سے آئے گا، اور اس کے بعد کرونا کے بعد مزید جتنے، اس کو پلورل فارم میں کہا گیا نا کہ تاریک رات کی طرح یہ فتنے آئیں گے، جس تاریک رات کے فتنے. اس کے بعد انسان صبح مومن ہوگا، شام تک وہ کافر ہو چکا یہ ہوگا. نظر نہیں آئیں گے. یہ اتنے اکنامک کرائسس آگے نظر آ رہے ہیں کہ معمولی دنیا کے لیے انسان اپنا دین بیچ دے گا. اس کو اچھائی برائی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اس کو صرف اپنا دنیاوی فائدہ اس نے دیکھنا ہوگا، اور دین کا وہ سوچنا بالکل چھوڑ دے گا. یہ کلیئرٹی میں احادیث ہمیں بتاتی ہیں. وہ دور ہمارے بالکل سامنے کھڑا ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کو تو کر سکتے ہیں، لیکن بلی تو جھپٹنے کے لیے تیار ہے. میرے خیال میں ادھر ہم لیتے ہیں اجازت. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.